کیسا محسوس کرو گے آپ کہ اگر شادی کی سیج پر اپنے شوہر کو نہیں بلکہ کسی اور کو پاؤ۔ ویلکم ٹو انادر ٹرو اسٹوری۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میرے ماموں کے بیٹے سے میرا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ میرے ماموں ڈاکٹر تھے اور لاہور میں رہتے تھے اور ہم کراچی میں، لیکن جب ماموں کا ٹرانسفر ہوا تو وہ بھی کراچی شفٹ ہو گئے۔ کراچی کے علاقے کارساز میں ماموں کو ایک گھر دیا گیا تھا۔ میری شادی اتنی جلدی ہونی نہیں تھی، لیکن جب ماموں کی فیملی یہاں شفٹ ہو گئی تب میرے گھر والوں نے زور دے کر میری شادی کی تیاریاں شروع کروا دی۔ مجھ میں اور میرے کزن میں کوئی پردہ نہیں تھا۔ وہ جب یہاں شفٹ ہوئے تب مجھے انہوں نے گھر بھی دکھایا اور مجھے وہ پورشن بھی دکھایا جہاں مجھے شادی ہو کر جانا تھا۔ پہلی دفعہ میں ہی وہ گھر مجھے عجیب سا لگا۔ جو میرا کمرہ تھا اس میں سے کچھ عجیب طرح کی وائبس آ رہی تھی۔ وزٹ کرنے کے بعد ہم نیچے گئے تو محلے کی کچھ عورتیں میری ممانی سے کہہ رہی تھیں کہ آپ اس گھر میں کیوں رہ رہی ہیں، یہ گھر تو کافی عرصے سے بند ہے۔ فیملی ان خیالات سے پرے تھی۔ میری ممانی نے کہا کہ میں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتی، لیکن وہ عورتیں جاتے جاتے یہ ضرور کہہ گئیں کہ اوپر کے 2 فلور پہ کبھی مت جانا، وہاں پہ جنات کا بسیرا ہے اور یہ مخلوق ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان کو تنگ کرو گے تو یہ بھی آپ کو تنگ کریں گی۔ میں ویسے ہی بھوتوں اور جناتوں سے ڈرتی تھی۔ میں نے اس کی باتوں کو ذرا دل سے ہی لے لیا اور میں نے اپنے شوہر حسن سے کہا کہ مجھے شادی ہو کر یہاں نہیں آنا۔ میرے شوہر نے میرا بہت مذاق بنایا اور کہا کہ تم آج کے دور کی لڑکی ہو کر کن خیالاتوں کی بات کر رہی ہو۔ بہرحال دن گزرتے گئے اور گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ماموں اور ممانی کے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب حرکتیں ہوتی رہیں، لیکن وہ ان کو اپنا وہم سمجھتے رہے۔ ماموں اور ممانی کے صرف 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا باہر پڑھائی کے لیے گیا ہوا تھا اور ایک میرے شوہر تھے، دوسرا شادی ہو کر مجھے آنا تھا۔ یعنی 4 منزلہ گھر میں صرف ہم 4 رہتے۔ گھر کا حلیہ اگر آپ کو بتاؤں تو گھر پرانے وقتوں کی لال اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ بڑے بڑے کمرے، اونچی اونچی چھتیں اور ہر کمرے میں 4 سے 5 لکڑی کی کھڑکیاں ہوا کرتی تھی۔ بہرحال میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں اور محلے کے لوگ بھی آ رہے تھے۔ جن کو پتہ تھا وہ ذرا احتیاط سے آتے اور جن کو نہیں پتہ تھا وہ بہت ادھم بھی کر رہے تھے۔ پورے گھر میں گھومنا پھرنا، باربیکیو لگانا۔ جس چھت پہ عورتوں نے جانے سے منع کیا تھا وہاں ہمارے خاندان کے تمام لڑکے خوب ہنسی مذاق کرتے۔ وہاں پہ ان کو پتہ چلا کہ ایسی کوئی چیز ہے تو ان کا خوب مذاق اڑایا۔ اس حصے میں جا کر ڈانس بھی کیا، گانے بھی چلائے، خاص اسی فلور پر جہاں بتایا گیا تھا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ وہاں میرے شوہر کے سارے کزنس اور ان کے دوستوں نے بیچلر پارٹی بھی کی۔ جس دن انہوں نے پارٹی کرنی تھی تب وہ اپنا ساؤنڈ سسٹم لے کر آئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے پلگ سے اٹیچ کیا تو ان کا ساؤنڈ سسٹم ہی جل گیا۔ باربیکیو کے لیے آگ لگاتے تو آگ لمبی لمبی بھڑک اٹھتی۔ میری مائیوں کے لیے اپٹن تیار کی جا رہی تھی، مگر وہ اپٹن پیلی کے بجائے کالی میں تبدیل ہوتی رہی۔ مانی کو بھی تھوڑا بہت احساس ہونے لگا کہ واقعی اس گھر میں کچھ عجیب سا ہے۔ میری شادی کی سیج تیار ہونی تھی۔ شادی کی سیج تیار کی گئی، سیج والا بھی یہاں آنے کو راضی نہیں تھا۔ بہرحال اس کو زیادہ پیسوں کی لالچ دے کر لایا تو گیا۔ اس نے سیج بھی سجا دی، لال پھولوں سے سیج سجائی گئی، لیکن جب بعد میں دیکھا ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ پھول لال کے بجائے کالے ہو چکے تھے۔ میری شادی سے 2 دن پہلے میری شادی کا جوڑا آنا تھا، لیکن وہ جوڑا مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ ابو نے ممانی پہ غصہ بھی کیا۔ ممانی نے کہا کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے الماری میں رکھا تھا، وہ جوڑا میرے پاس آنا تھا، لیکن اب وہ جوڑا کہیں اور ہی دنیا میں چلا جا چکا تھا۔ بہرحال گھر والوں نے بہت لڑائی بھی کی اس بات پہ کہ اگر آپ کو نہیں کرنی شادی تو منع کر دیں، لیکن اس طرح سے اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ میں تو اب بھی اس گھر میں رہنے کو تیار نہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے دوبارہ بولا کہ آپ پھر بھی ایک بار سوچ لیں۔ شوہر میرے خود بھی ڈاکٹر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ امی کی دماغی حالت وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے رکھ کے بھول گئی ہوں۔ بہرحال شادی کا دوسرا جوڑا میرے لیے لایا گیا۔ ان سب واقعات کے ہونے کے بعد اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ میرا کمرہ اوپر سے نیچے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات
میں اپنے سیج پر بیٹھے حسن کا انتظار کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ باتھ روم سے حسن نہا دھو کر نکل رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ باتھ روم سے نہا دھو کر بھی آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم بس انتظار کرو، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے کہ چند ہی منٹ بعد ماموں اور ممانی حسن کے ساتھ آئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حسن نے تو شیروانی پہنی ہوئی ہے، وہ دولہا بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ماموں ممانی سے کہا کہ حسن تو ابھی ابھی نہا کر باتھ روم سے باہر نکلے ہیں۔ حسن نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں تو نیچے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کو اللہ حافظ کہہ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یا اللہ، یہ سب کیا ماجرا ہے۔ بہرحال شادی کی رات گزر گئی۔ پوری رات میں کمرے کی لمبی لمبی دیواروں کو دیکھتی گئی، یہی سوچتی گئی کہ میں کہاں آ گئی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کسی نے مجھے قبر پہ اتار دیا۔ گھر میں جتنی راتیں میں نے گزاری وہ سب مجھ پہ بہت بھاری ہوا کرتی تھی۔ میرے ہسبینڈ اسپیشلسٹ تھے اور انہیں ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے باہر ملک بھی بلایا جاتا تھا، تو وہ ایک دو دن کے لیے غائب ہی رہتے تھے۔ اور کبھی کبھی تو وہ اپنے وزٹ کے بعد ایسے آتے تھے کہ جب میں صبح ہوتی تھی تو صبح وہ مجھے بستر پہ ملتے تھے، ان کا سامان پڑا ہوا ہوتا تھا کمرے میں۔ اس گھر میں آ کر میں نے نماز کی پابندی شروع کر دی، اپنے اوپر دم کرتی رہتی تھی ہر وقت۔ حاملہ بھی ہوئی تو لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے اور اس حالت میں ایسے جنات اس کی طرف زیادہ بھٹکیں گے، تو اس ڈر سے میں اللہ کا اور ذکر کیا کرتی تھی کہ اب میں بھی آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ حرکتیں اس گھر میں کبھی ختم نہیں ہونی، کیونکہ یہاں پہ پہلے اس مخلوق کا بسیرا تھا، بعد میں ہم آئے ہیں۔ ایک دن میں بیٹھی اپنے کمرے میں اپنے بال سنوار رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میری ممانی نے مجھے آواز دی کہ آؤ ثنا، اوپر چلتے ہیں، دھوپ لگاتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ جائیں، میں آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کے ممانی اوپر چلی گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ممانی چائے لے کر میرے کمرے میں آئی۔ میں نے کہا کہ چلیں اب آپ دھوپ لگانے چلتے ہیں، تو کہنے لگی کہ تم پاگل ہو گئی ہو، کہ میں نے کب تم سے بولا کہ میں دھوپ لگانے جاؤں گی؟ تب میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ابھی تو آپ سیڑھیوں سے اوپر گئی تھی۔ تب میری ممانی نے مجھے کہا کہ جب تم اکیلی ہوا کرو تو اس کمرے میں نہ بیٹھا کرو۔ میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا اور حسن اپنے کسی پیشنٹ کو دیکھنے اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ نے مجھے کہا تھا کہ تم میرا انتظار نہیں کرنا، میں 2 سے 4 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ ایک دن پورا گزر گیا اور مجھے تو پتا تھا کہ وہ 2 سے 4 دن میں واپس آئیں گے۔ میں رات کو سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو حسن میرے برابر میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ بالکل اسی انداز سے لیٹے ہوئے تھے جس طرح سے وہ سوتے ہیں، ہاتھوں کو سر کی طرف باندھ کر وہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو 2 سے 4 دن میں واپس آ رہے تھے۔ بہرحال میں نیند میں تھی، میں انہیں دیکھ کر دوبارہ سو گئی۔ کمرے کی لائٹس آف تھیں، میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ حسن کے بیگز وغیرہ کہاں رکھے ہیں۔ جب صبح آنکھ کھلی تو حسن نہیں تھے۔ میں معمول کے مطابق اٹھی اور نیچے ناشتہ کرنے گئی۔ میں نے ممانی سے پوچھا کہ امی، کیا حسن نے ناشتہ کر لیا یا وہ باہر کسی کام سے گئے ہیں؟ ممانی حیرت کرنے لگی، کہنے لگی کہ بیٹا حسن تو آیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ممانی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، رات تو حسن میرے ساتھ ہی تھے۔ میں نے اسی وقت حسن کو فون ملایا ممانی کے سامنے۔ تب حسن نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تو تھا کہ میں 2 سے 4 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر میں اور میری ممانی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بہرحال میرا ایک بیٹا ہو چکا تھا۔ میرا بیٹا بھی اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ وہ گھٹنوں سیڑھیوں سے چڑھ کر جا سکتا تھا۔ ایک دن وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چھت کی طرف چلا گیا جہاں ہمیں جانے سے منع کیا گیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اس کو لینے گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کی مانگ میں سندور بھرا ہے، سفید ساڑی پہنے کھڑی ہے۔ اس نے مجھے زور آواز سے کہا کہ یہاں کی صفائی تو کروا دو۔ یہ سن کر اور یہ دیکھ کر تو سمجھے میرے پاؤں سے زمین ہی کھسک گئی۔ اس نے دوبارہ زور آواز سے کہا کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ میں نے کہا کہ یہاں کی صفائی تو کروا دو۔ یہ بات میں نے اپنی ممانی کو بتائی۔ تب میری ممانی نے کہا کہ واقعی ہمیں اس جگہ کی صفائی کرا دینی چاہیے۔ تب ہم اپنے ماسیوں کو لے کر اوپر گئے اور اس جگہ کی خوب اچھے طریقے سے صفائی کروائی، پانی سے دیواریں دھلوائیں، واش روم صاف کروائے، جو چیز جہاں جیسی رکھی تھی وہیں واپس دوبارہ ویسی رکھ دی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن صفائی کرانے کے بعد سے وہ جو بھی آتمائیں تھیں انہوں نے ہمیں تنگ نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اگر ہم انہیں تنگ کریں گے تو یہ بھی ہمیں تنگ کریں گی۔ ہم نے ان کی بات مانی، ان کی رہنے کی جگہ کو صاف کروایا، اس کے بعد سے انہوں نے ہمیں تنگ نہیں کیا۔